وہ اوقات اور وہ مواقع بیان کروں گا جن میں ہم سب کو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ آپ بار بار سنیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ کون کون سے مواقع اور اوقات ہیں جن میں درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج درود پاک کے عنوان کو لے کر تیسری مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے وہ اوقات اور وہ مواقع بیان کروں گا جن میں ہم سب کو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ سامعین گرامی، ویسے تو درود شریف کسی وقت اور موقع کی تعین کے بغیر کثرت سے ہم سب کو پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ مواقع اور اوقات ایسے ہیں جن میں اس کے پڑھنے کی خصوصی طور پر تاکید آئی ہے۔ ان میں سے بعض مواقع تو مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کے آخری قاعدہ کے اندر، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ میں۔ اس کے علاوہ بھی چند مواقع ہیں جن کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلا موقع ہے دعا، کہ جب آدمی دعا کرے تو اس کو دعا سے پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک کی کتاب ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی ثم لیدعو بما شاء۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز سے فارغ ہو جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کرے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اسی طرح حدیث پاک کی اسی کتاب ترمذی شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اس کا کچھ حصہ بھی آسمان پر نہیں جاتا ہے، حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لے۔ ان دو حدیثوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی آدمی دعا کرے تو دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، پھر جو چاہے دعا کرے۔ اسی طرح ایسا موقع کہ جس میں درود پاک پڑھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو نام لینے والے پر اور سننے والے پر ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ چنانچہ حدیث شریف کی کتاب ترمذی شریف میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر وہ درود پاک نہ پڑھے۔ اسی حدیث پاک کی کتاب کے اندر دوسری حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود پاک نہ پڑھے۔ ان دو حدیثوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو نام لینے والے پر بھی ضروری ہے اور سننے والے پر بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ اسی طرح وہ موقع جس میں درود پاک پڑھنا ضروری ہے وہ ہے اذان مکمل ہو جانے کے بعد۔ چنانچہ حدیث پاک میں موجود ہے، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ عشرا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو وہ کہتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو، اس لیے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو پہلے اذان کا جواب دیا جائے، جو کلمات مؤذن کہے وہی کلمات کیے جائیں، اس کے بعد اذان مکمل ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے اور پھر جو مسنون دعا ہے پھر وہ دعا پڑھی جائے۔ لہذا اذان مکمل ہو جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری توجہ بہت کم ہے کہ ہم اکثر جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد ہم دعا تو پڑھتے ہیں لیکن درود پاک کوئی نہیں پڑھتا۔ لہذا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اذان مکمل ہو جائے، اذان سننے کے بعد پہلے درود پاک پڑھا جائے، پھر دعا پڑھی جائے۔ اور ضمناً اس سلسلے میں یہ بات ہے، حدیث میں کہا گیا کہ اذان کا جواب دیا جائے، وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ اس میں حکم یہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہو تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا۔ وہ موقع جس میں درود پاک پڑھنے کا حکم ہے وہ ہے جب آدمی مسجد میں داخل ہو اور مسجد سے باہر نکلے تو دعا پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھے، پھر دعا پڑھے۔
جب داخل ہو پہلے درود پاک پڑھے پھر دعا پڑھے، جب نکلے پہلے درود پاک پڑھے اور پھر دعا پڑھے۔ چنانچہ حدیث پاک کی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح وہ موقع جس میں درود پاک پڑھنا ضروری ہے وہ جمعہ کا دن ہے، کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضائل اور جمعہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کو جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک موقع جس میں درود پاک پڑھنا ضروری ہے وہ صبح اور شام کے اوقات ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکته شفاعتی یوم القیامہ، کہ جو آدمی صبح کو 10 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور شام کو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کو میری سفارش نصیب ہوگی۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو اوقات بیان کیے گئے ان اوقات کے اندر کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے مستفیض ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس ویڈیو کو آپ بار بار سنیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ کون کون سے مواقع اور اوقات ہیں جن میں درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عشق کے دعوے دار ہیں اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں اپنی مال اور اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے، ہم کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اس کا بدلہ ہم سب کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔